اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے بہن بھائیوں نے، بیٹے بیٹیوں نے بہت اصرار کیا کہ جی ہمیں اب بتائیں، بلکہ بہت سے فیملی ممبرز بھی جو جانتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹپ بتائیں، کیونکہ آپ ٹیلی پیتھی کی پریکٹس کر چکی ہیں تو ہمیں ابھی کیونکہ رجحان ذرا بدل گیا ہے، زیادہ دین کی طرف ہے، تو جس طرح مائنڈ کو کنٹرول کیا، سوچوں کو کنٹرول کیا، اور پھر اللہ نے اللہ کا فضل تھا الحمدللہ کہ اس طرف ذہن بن گیا اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اور وہ بھی مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی کہ میں نے، ظاہر ہے کہ سٹارٹ میں پریکٹس کی، آپ لوگوں کی طرح مجھے بھی شوق تھا کہ ٹیلی پیتھی کرنی چاہیے جی، یہ کیا ہے، آنکھوں کو کنٹرول کرو، خیال کو کرو، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ ایک جگہ ذہن لگ گیا الحمدللہ، ایک پازیٹیو مجھے رزلٹ مل گیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی ٹپ بتا دیں اور ضرور بتائیں۔ پہلے تو میں نے کافی ٹالا، ایون کہ میرا بھی واٹس ایپ نمبر بھی میں نے مستقل طور پہ ریموو کر دیا ہوا ہے، اور جی میل پہ بھی ٹوٹل نہیں کوئی سوال جواب۔ خیر چلیے، پھر جب انہوں نے زیادہ اصرار ہوا، ملنے جلنے والے جو کزنز ہیں، جو اپنے بہنیں ہیں پہلے، وہ زیادہ کہہ رہی ہیں، بیٹے بیٹیاں، کہ ان کے جو بچے بچیاں کہ نا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے کیا، خالہ ہمیں بتائیں آپ۔ تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویڈیو بناتے ہیں اور ضرور لوگوں کے اللہ کرے کام آ سکے یہ بات، اور انشاءاللہ ضرور آئے گی، کیونکہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور یہی کوشش ہے کہ صرف کہنا نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ جو بات آپ تک جو بھی بات آپ لوگوں تک میں پہنچاتی ہوں خدا کی آیتوں کے ذریعے، اور اپنی جو بھی بات کرتی ہوں، وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے میں اس پہ عمل کرتی ہوں۔ پہلے عمل ہو رہا ہوتا ہے، عمل ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ میری آزمائی ہوئی چیز ہے، اس لیے میں اس کو بڑے ایک کانفیڈنس کے ساتھ بتانا لگی ہوں اب آپ کو، کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آتشی شیشے کو، یعنی برننگ گلاس کو، سورج کے سامنے ایک خاص زاویے کے مطابق جب سامنے پڑے کاغذ پہ، یعنی درمیان میں جو کاغذ ہوتا ہے نا، درمیان میں آتشی شیشہ ہے، سامنے کاغذ ہے، اوپر سورج ہوتا ہے، تو پھر ہم اس پہ کافی دیر کے لیے اگر فوکس کر دیں یا کچھ دیر کے لیے، تو پھر سورج سے جو نکلنے والی شعاعیں ہیں وہ شیشے سے گزرتی ہوئی کاغذ پہ پڑتی ہیں، اور اس سمت سے ہاتھ کو حرکت نہیں دی جاتی کافی دیر، تو یعنی ہاتھ کو فوکس رکھا جاتا ہے، تو کچھ ہی دیر میں کاغذ آگ پکڑ لیتا ہے، کاغذ بھی موجود ہے، سورج بھی موجود ہے۔ اب زمین پہ کاغذ کو پڑا رہنے دیں، ساری سخت دھوپ ہے، تب بھی وہ آگ نہیں پکڑے گا جب تک کہ درمیان میں کوئی سبب، وہ آتشی شیشہ نہ ہو، جو کہ موجب ہے، جو وجہ ہے آگ کو پکڑنے کی۔ تو آتشی شیشے میں یہ تاثیر تب پیدا ہوئی جب اس نے اصل سورج کی روشنی کی پاور کو اپنے میں شامل کیا، اور پھر سیم آبجیکٹ پہ جب شعاع پڑی تو کاغذ جل اٹھا۔ تو انسان کے اندر بھی ایک ایسی ہی پاور ہے جو سورج ہے، جس میں پاور ہے، انرجی ہے، روشنی ہے، جو انسان کا مائنڈ ہے، اور انسان کی آنکھ وہ آتشی شیشہ ہے جو مائنڈ سے قوت لے کر سامنے پڑی کسی شے میں کوئی حرکت، کوئی انرجی پیدا کر دیتا ہے، یعنی پاور انسان کے اندر ہی ہے۔ اور یہ جو آنکھیں ہیں، یہ صرف آتشی شیشے والا ایک آبجیکٹ ہے، یہ خود نہیں دیکھتی جو سامنے نظر آتا ہے، جو ہمیں جو نظر آتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہمیں اندر سے بتایا، اطلاع آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے۔ تو پھر جو یہ پاور ہے انسان کے اندر، اس کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ اس کے لیے یا تو بتایا جاتا ہے کہ آنکھ کو کسی ایک شے پہ بغیر پلک جھپکائے جمائی رکھو اور سامنے پڑی کسی شے کو دیکھتے رہو۔ اب اگر آنکھ جو کہ صرف ایک آتشی شیشے کی طرح ہی ہے، اس کا اپنا رول بس اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے اندر سے کسی شے کو آنکھ کے ذریعے گزار کر سامنے پڑی شے میں کوئی حرکت دے، تبدیلی لا سکے۔ اس میں سب سے اہم چیز وہ قوت کا مرکز ہے جس نے آنکھ تک شعاع کی شکل میں پہنچنا ہے۔ اب اگر مائنڈ میں کوئی خیال ہی نہ ہو، کوئی سورج ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، تو اندر سے آنکھ تک کیا عکس یا کیا لہریں باہر کی جانب آئیں گی؟ تو اس کے لیے ایک مقصد بنا لیتے ہیں، چلیں ابھی کے ابھی، کہ ہم نے اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر ہم اس قانون کو سمجھ گئے تو پھر دوسروں کی سوچ پہ بھی کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ٹیلی پیتھی کہہ دیں۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے
کوئی بھی روحانی عمل، کوئی بھی سائنسی عمل جس کو آپ عمل میں لانا چاہتے ہیں، تو انسان کو اپنے دماغ پر، اس کی سوچوں پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ سوچیں کم سے کم آئیں، سامنے دیکھتے ہوئے پلکیں کم جھپکی جائیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کو، کسی شے کو سامنے رکھ کر اسے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کی آنکھیں اس شے پہ فوکس کر لیں۔ اور مسلسل فوکس رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا سامنے اسی شے کی طرف ہی ہے، مگر دھیان اپنے کان کی لو پہ رکھنا ہے۔ یعنی آنکھیں سامنے ہیں، لیکن جو اندر آپ سوچ رہے ہیں نا، آپ نے صرف اپنے انہی اندر کی آنکھوں سے کان کی لو کو دیکھنے لگ پڑنا ہے۔ اس سے آپ کو اسی وقت کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پلکیں زیادہ نہیں جھپک رہیں۔ یہ ٹیکنیک مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے۔ نظر سامنے، دھیان کان کی لو پہ، پہلے ہی دن، پہلی ہی بار اس پہ پریکٹس کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خیال بھی کم آ رہے ہیں اور پلکیں جھپکنے کے عمل میں بھی توازن آ رہا ہے۔ بلکہ ابھی جو چاہے اس کو ایک لمحے کو کر کے دیکھ لے کہ سامنے کسی بڑی شے کو دیکھ لے اور یہ عمل کر لے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو 3 سے 5 منٹ کی پریکٹس سٹارٹ کیجئے اور بڑھاتے بڑھاتے اس مشق کو 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک لے جائیے۔ لاسٹ از اونلی 1 آور۔ اس پہ مسلسل 1 ویک کے بعد ہی سامنے پڑا آبجیکٹ یا جس بھی شے پہ آپ ڈیلی پریکٹس کر رہے ہیں، جب آپ کو 1 گھنٹہ ہو گیا تو اس میں سے روشنی کی لہریں رنگوں کی شکل میں آپ کی آنکھوں سے باہر اس شے تک جائیں گی۔ اور یہ آنکھوں سے نہیں جائیں گی، یہ دماغ بھیج رہا ہوگا سگنلز، اور لوٹ کر پھر اس شے میں سے واپس بھی کچھ آئے گا، کچھ اور رنگ آئیں گے یا وہی رنگ لوٹ کے آئے گا۔ اب وہاں تو کوئی دماغ نہیں ہے، انسان تو یہی سوچتا ہے، لیکن وہاں پر جو حرکت ہوئی، جو چیز آپ کے مائنڈ سے پہنچی، آپ کے لاشعور سے پہنچی اور آپ کو معلوم نہیں، آپ کا ہی آئینہ، آپ کی شعاعیں اس کو ریورس واپس بھیجے گا۔ یہ وہ درمیانی فاصلہ ہے اس شے اور آپ میں جو عام حالت میں انسان کو صرف خالی جگہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی شے نہیں پڑی ہوئی، یہ 4 فٹ پہ گلاس پڑا ہوا ہے، ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو جی سامنے درمیان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، لیکن اس کے درمیان میں بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑے سائے ہیں، بڑے رنگ ہیں، اور یہ بس پریکٹس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کسی شے اور آپ میں جو درمیانی فاصلہ ہے، وہ کوئی فاصلہ، اس فاصلے کے درمیان بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ آپ کو لہروں کی شکل میں یہ سگنل دکھنے لگیں گے۔ یہ سگنلز ہیں، روشنی ہے، رنگ ہے، یہ سب دکھنے لگیں گے آپ کو۔ مشق میں جیسے جیسے مہارت آتی جائے گی اور جب 1 گھنٹہ مسلسل بنا پلک جھپکے آپ کسی شے کو دیکھ لیں گے، یعنی اتنی پریکٹس بن جائے گی تو آپ اس شے کو حرکت دینے کے قانون سیکھ لیں گے۔ یہ تعلیم آپ کو باہر سے نہیں آنی، یہ آپ کے اندر ہی یہ گائیڈنس موجود ہے جو آگے سے آگے رنگ دکھاتی جائے گی۔ یہ میری اپنی لائف کا ذاتی تجربہ ہے۔ مجھے 3 ماہ لگے یہاں تک پہنچنے میں، اور اس دوران نیند اور خواب بھی عام لائف سے، بالکل نارمل لائف سے ہٹ کر آنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ کا مائنڈ ان روشنیوں کو، ان لہروں کو پہچاننے لگتا ہے، یعنی اپنائیت اور مانوسیت ہو جاتی ہے، تو پھر جو خیال، جس شے کا خیال، جس انسان کا خیال آپ کے مائنڈ کی سلیٹ پہ یا مائنڈ کے سورج پہ خارج ہوتا ہے، یا مائنڈ کے سورج سے خارج ہوتا ہے، وہ امیج بنے گا۔ پھر امیج آنکھ کے آتشی شیشے سے گزر کر اور پھر سامنے وہ تصویر آپ کے سامنے باقاعدہ کسی آبجیکٹ کی طرح موجود ہوگی، تو آپ اس تصور کو اپنے خیالات بھیج سکیں گے اور ریٹرن میں اس کی جانب سے آپ تک خیال کی لہریں پہنچیں گی، ٹھیک اسی طرح جو ایک بے جان آبجیکٹ سے نکل کر آپ تک فوکس پاور سے واپس آنے لگی تھیں، آپ کو جواب دینے لگی تھیں، یعنی لہر کے ساتھ لہر کا جواب آنے لگا تھا۔ وہ اثر قبول کرتے ہیں، یعنی ٹھیک اسی طرح جو ایک بے جان آبجیکٹ سے نکل کر آپ کی طرف فوکس پاور سے آپ کو رپلائی دے رہی تھی لہروں کی شکل میں ہی۔ تو اسی طرح جن چیزوں پہ آپ کا فوکس ہوگا وہ لہر کا رپلائی دیں گے، تو زندہ وجود بھی اثر انداز ہوتے ہیں، انسان بھی ہونے لگتے ہیں، وہ اثر قبول کرتے ہیں دنیا میں، چاہے جس بھی کونے میں ہوں، ہزاروں میل دور ہوں، کیونکہ روشنی کی رفتار ان تک لمحے میں پہنچ جاتی ہے۔ ان کے لیے آپ کے بھیجے خیالات محض ایک سوچ ہوتی ہے، جیسے ایک عام سوچ آ جائے کہ فلاں کا خیال آ گیا ہوں، چلو سوچ کی طرح، مگر وہ فلاں اگر خیال بھیج رہا ہے اسپیشلی،
اور ان کو خبر نہیں پھر ہوتی، وہ صرف عام نارمل سمجھتے ہیں۔ یہ لہریں سیم اس طرح ہیں جیسے کسی دوسری کائنات میں ایلینز کو سگنل بھیجے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اس عمل پہ آپ کی مہارت جمتی جائے گی، ڈیلی وقت دینے سے، روزانہ مشق سے، اس کے اندر موجود جو راز ہیں وہ آپ میں کھلنے لگیں گے۔ ٹائم جو بھی طے کر لیجئے سہولت کے ساتھ، بس کوشش یہ رکھنی ہے کہ ریگولر ہوں، کم از کم کسی دن وقت کم بھی ہے مگر ان ٹچ رہیے، 15 منٹ اس مشق کو کیجئے۔ آپ کے مائنڈ کو اس کے ساتھ مانوس کرنا ضروری ہے، تو ان ٹچ رہنا ہے اپنے مائنڈ کے ساتھ، تو یہ تمہیں بڑے رنگ دکھائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو خیال ہوتے ہیں نا، یہ جسم رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، اور سایوں کی شکل میں یہ 60,000 وجود تمہارے جسم سے آر پار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیال، یہ سوچیں ایک نہ نظر آنے والے وجود کی شکل میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور یہ بھی فوکس ہونے لگ جائیں گی، یہ بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کو اپنے ہی خیال باقاعدہ جسمانی شکل میں، لہروں کی شکل میں آپ انہیں دیکھ سکیں گے جب آپ کی آنکھیں اتنی لطیف ہو جائیں گی، اور دوسری دنیا کی جو بہت سی اللہ کی کائنات ہیں، وہاں کی مخلوقات سے بھی واقفیت ہونے لگ جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا سادہ مگر افیکٹو طریقہ ہے خیال کم کرنے کا، کہ نظر سامنے، دھیان کان کی لو پہ۔ یہ ٹیلی پیتھی کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مائنڈ کی خرافات کو بھی کم کرے گا، اور بہت سی اور چیزیں آپ کو آپ کے ذوق اور شوق کے مطابق عطا کرتا جائے گا۔ فی امان اللہ۔